الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں تفاوت یعنی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. دنیا کے اندر آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے جو شاہکار ہیں، وہ پہاڑ ہوں یا دریا ہوں یا سمندر ہوں، بادل ہوں، نہریں ہوں، چشمے ہوں، باغات ہوں، فصلیں ہوں، تو ان سب کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں وہ فرق ضرور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا ایک یہ مظہر ہے ہمارے سامنے کہ اتنی بڑی آبادی میں، اتنی بڑی دنیا کے اندر، جہاں اربوں انسان آباد ہیں، لیکن دو انسان 100% بالکل ایک جیسے، ہم شکل، ہم مزاج، ہم اخلاق، وہ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کو، ہر انسان کو، ہر آدمی کو اس کے مخصوص صلاحیتوں سے نوازا ہے، مخصوص مقامات اس کے مقدر میں لکھ دیے ہیں. وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، دنیا کی ہر ممکن کوشش کر لے، لیکن اللہ کے ہاں جو اس کا مقام اور درجہ ہے، اس سے وہ 1 انچ آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ قاعدہ عبادت میں جاری نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اعملوا فَكُلُّكُمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ تم عمل کرتے رہو، اور عمل کے اندر جس کے لیے جو عمل آسان کر دیا گیا ہے اس کی طرف اس کا میلان ہے، رغبت ہے، کوشش ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی طرف درجات عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے. بالکل اسی طرح یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جو فقہاء ہیں، جو فقہ کو سمجھنے والے ہیں، جو فقہ سے متعلق مہارت رکھتے ہیں، فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
وہ شخصیات کون سی ہیں، کون لوگ ہیں وہ جو پہلے درجے میں ہوں، جن سے بڑھ کر آگے کوئی اور نہ ہو. اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ جو سب سے بلند مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ہے. اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود شارع ہیں، وہ خود نبی ہیں، وہ خود رسول ہیں. ان کے اوپر براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے. یعنی مخلوق کی جو قدر ہوتی ہے، مخلوق کا جو ایک صلاحیت ہوتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہت بڑھ کر ذرائع عطا فرمائے تھے، جس کے ذریعے سے وہ امت کی اسلامی رہنمائی فرمایا کرتے تھے. کیونکہ وحی کے اندر عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات ہیں. جو حکم آ جاتا ہے اس پر عمل کرنا ہی ضروری ہو جاتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں کیا ایسے اور لوگ بھی موجود تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جنہوں نے دین کے اندر اجتہاد کیا ہو، فقہ بیان کیا ہو، کسی کو مسئلہ سمجھایا ہو، فتویٰ دیا ہو پیغمبر کی موجودگی میں؟ پچھلی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، قیاس کیا کرتے تھے، دینی مسائل کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے اپنی جو عقل ہے، فہم ہے، اس کا استعمال کیا کرتے تھے. مثلا میں آپ حضرات کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب خندق کے موقع پر مدینہ منورہ کا شدید محاصرہ کر لیا گیا، دشمنان دین وہ کونوں کونوں سے پورے جزیرہ عرب سے اٹھ کر وہاں مدینہ منورہ کے گھیراؤ اور حملے کے لیے پہنچ گئے. تو ان لوگوں کے ساتھ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے، شامل ہو گئے. جبکہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مسلمان اور ان کے درمیان میں وہ معاہدہ ہو چکے تھے صلح کے، جنگ بندی کے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے، وغیرہ وغیرہ. مکہ والوں میں سے جو خندق میں شامل ہوئے تھے اس میں ان کا ایک جرنیل تھا جس کا نام عیینہ ابن حصن آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ ابن حصن کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم خندق والوں کا ساتھ چھوڑ دو، واپس مکہ چلے جاؤ، تو ہم تمہیں مدینہ منورہ کی جتنی بھی فصل ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ وہ ہم تمہیں دے دیں گے. مدینہ منورہ کیونکہ زرخیز بستی تھی، وہاں کی فصل وہ بہت آج بھی معروف ہے، مشہور ہے.
جبکہ مکہ مکرمہ میں اس قسم کے فصل یا باغات وغیرہ یہ نہیں ہوتے تھے. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم بھیجا تو عیینہ ابن حصن نے جواب دیا کہ تیسرا حصہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، البتہ اگر آپ ہمیں مدینہ کی آدھی فصل دے دیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، خندق والوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، واپس چلے جاؤں گا. جب یہ معاملہ صحابہ کرام کے درمیان میں مشورے کے طور پر رکھا گیا تو اہل مدینہ میں جو بڑے قبائل موجود ہوا کرتے تھے ان میں سے سعد ابن صامت، یہ دو سرداران صحابہ، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، ہمیں رعب عطا فرمایا ہے، ہمیں دبدبہ عطا فرمایا ہے، تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، آپ کی رائے ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ میری رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے لیے ہماری طرف سے صرف تلوار ہونی چاہیے، تلوار کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کو فصل دینا، تاوان دینا، اس کے حق میں وہ لوگ نہیں تھے. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مشورے کو قبول کر لیا، پھر اسی پر عمل ہوا ہے. اب اس حدیث میں آپ غور کیجئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا ہے، یہ مشورہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ یہ مشورہ صحابہ کرام نے صرف اپنی دلی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام وہ بخوبی واقف تھے کہ یہ جو اہل مکہ ہیں یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے. بدر میں ان کی پٹائی ہو چکی ہے، احد میں ان کو بھگایا جا چکا ہے. اس کے علاوہ مختلف سرایا میں صحابہ نے ان کی خوب پٹائی لگائی ہے. لہذا جو اس وقت حالات تھے، جو اس وقت ماحول تھا، اس میں مسلمانوں نے یہ فہم سے فیصلہ کیا کہ اس وقت ان کے ساتھ صلح جوئی کرنے میں فائدہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جنگ کرنے میں فائدہ زیادہ ہے. یہ ہوتا ہے فہم سے فیصلہ کرنا، یہ ہوتی ہے فقہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جیسے کہ پچھلی مجلس میں یہ بیان ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل یمن کی طرف بھیجنے سے قبل پوچھا کہ آپ دینی مسائل کے فیصلے کس طرح کریں گے، جبکہ وہ مسئلہ کتاب اور سنت میں موجود نہ ہو، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا،
اجتہد برأیی، میں فہم سے فیصلہ کروں گا، میں اجتہاد کروں گا۔ اس حدیث کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم ہے، امام ہے، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بخاری شریف کی پہلی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی بھی پہلی شرح وہ انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام خطابی نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذیل میں انہوں نے کہا کہ یرید الاجتہاد فی رد القضیۃ بطریق القیاس، کہ یہاں معاذ بن جبل کی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب قضیہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش، جبکہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی صریح حکم میرے سامنے موجود نہ ہو، تو پھر میں اس کو قیاس کروں گا۔ قیاس کا دوسرا نام وہ فقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کی روایت پر اعتراضات کیے ہیں، مسائل کھڑے کیے ہیں۔ اس بارے میں اتنا بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، وہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث، یہ جو حدیث ہے، ثابت یا موجود ہے فی مسند وسنن بطریق جید، یہ جو حدیث ہے معاذ بن جبل والی، یہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح جو تمام سنن کی کتابیں ہیں ان میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا اس بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکوک اور شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی اہم دین کا حصہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فقہ پر عمل کر چکے ہیں، اجتہاد پر عمل کر چکے ہیں، ان کے جو حالات ہیں وہ معلوم ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم ہیں، امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور دینی مسائل میں فتویٰ دیا ہے۔ وہ صحابہ کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلا درجہ وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود ہیں، اسی طرح زید ابن ثابت ہیں، اسی طرح ابی ابن کعب ہیں، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یہ وہ تمام صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی مسلمانوں کی دینی رہنمائی کی ہے۔ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مسلکن شافعی ہیں، انہوں نے طبقات الفقہاء میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو فقہاء کی پہلی جماعت ہے وہ صحابہ کرام ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لہذا اس مسئلے میں
خدا نہ خواستہ اگر کسی کو فقہ پر اعتماد نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے یا وہ تذبذب کا شکار ہے، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو فقہ ہے یہ صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز یہ نہیں ہے. چونکہ میری طبیعت اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے، علاج کے سلسلے میں کچھ انجیکشن وغیرہ لگے ہیں، تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا